اب میرے بھائیوں شب برات کے حوالے سے جو 14-15 شبان کی درمیانی رات ہے اس کے حوالے سے جو دلائل پیش کی جاتی ہیں وہ 5 احادیث ہیں ایک تابعی کا قول ملا کر، وہ پیش کی جاتی ہیں دلیل کے طور پر، اور ان کو ہم دیکھیں گے کہ وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں یا منقطع ہے، اس کی جو سند ہے اس میں کیا کیا عیب موجود ہیں، وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 1 یہ مشکات میں ہے، 1299 اس کا نمبر ہے، اور یہ ترمذی میں بھی ہے، 739 کا نمبر ہے. عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا رات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر موجود نہیں تھے. میں نے گمان کیا کہ نبی علیہ السلام اپنے کسی دوسرے گھر چلے گئے ہوں گے، اپنے کسی دوسری بیوی کی طرف چلے گئے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بقیع قبرستان گیا تھا، کیونکہ نصف شعبان کی رات یعنی کہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، نزول فرماتے ہیں. اور عرب کا جو کلب قبیلہ ہے، جو بہت بڑا قبیلہ تھا، کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور مشکات میں الفاظ ہیں ان لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. یعنی کہ جو شب برات ہے 14 اور 15 شبان کی درمیانی رات، اس کی یہ فضیلت اس حدیث میں یہ بیان کی جاتی ہے. لیکن اس ترمذی میں اس کے نیچے ہی امام ترمذی نے کومنٹ کیے کہ میرے استاد امام بخاری کہتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے علاوہ اس میں تدلیس کا بھی ایشو ہے، اس کی سند بھی منقطع ہے، راویہ کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، سند بھی منقطع ہے. اس کے علاوہ شیخ زبیر زئی نے جب مشکات میں اس کے حکم لگایا، اس نے کہا کہ میں نے اس کی تمام تر روایتیں جمع کی اور ان کی سندیں کمزور تھیں. یعنی کہ اس میں تدلیس کا ایشو، امام بخاری کہتے ہیں یہ ضعیف، میں نے اس کو نہیں نقل کیا امام بخاری نے اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں، سند منقطع. شیخ زبیر زئی کہتے ہیں اس کی باقی جو روایتیں ہیں وہ بھی کمزور ہیں. اتنے سخب اتنے عائب اس کی سند میں موجود ہے، لیکن یہ بیان کی جاتی ہے شب برات کے حوالے سے، تو یہ بالکل ضعیف ہے، کوئی یہ فضیلت ثابت نہیں ہے. حدیث نمبر 2 یہ ماجہ میں ہے، ابن ماجہ میں 1388 اس کا نمبر ہے 1388، مشکات میں بھی ہے 1308 اس کا نمبر ہے 1308، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان یعنی کہ 14 اور 15 شعبان کی جو درمیانی رات ہے جس کو شب برات بولتے ہیں، نصف شعبان کی رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے عافیت مانگے میں اس کو عافیت عطا کروں. اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. یعنی کہ شب برات 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہے، وہ ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں، مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق عطا کروں، مجھ سے عافیت مانگو تمہیں میں عافیت عطا کروں. میرے بھائیو مشکات میں یہ حدیث شیخ زبیر زئی نے لی اور تخریج میں لکھا کہ یہ اس کی سند موضوع ہے. اس میں ایک راوی ہے اس کے اوپر یہ تہمت تھی کہ وہ حدیثیں خود سے گڑا کرتا تھا، اور امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو جھوٹی اور موضوع حدیث قرار دیا. یہ بھی بالکل شب برات کی فضیلت میں قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑھ کر تو میں نے یہ پیچھے بیان کیا صحیح بخاری میں ہے 1145 نمبر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس رات کی جو شب برات ہے اس رات کی فضیلت نہیں ہے، نہ لیلۃ القدر شب قدر اور نہ شب برات کی جو فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات جو نا وہ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بخشش مانگے میں بخش دوں، کوئی رزق مانگے میں رزق عطا کروں، عافیت مانگے عافیت عطا کروں. یہ دو راتوں کی شب برات اور شب قدر کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہر رات صحیح بخاری میں ہے ہر رات آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پوچھتے ہیں بندوں سے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں. یہ ہر رات کی بات ہے، نہ کہ لیلۃ القدر اور شب قدر کی راتوں کی فضیلت ہے، یہ ہر رات کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شب قدر کے بارے سے جو بیان کی جاتی تھی اس کی سند ہی موضوع ہے، اور امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین نے کہا یہ جھوٹی اور موضوع حدیث ہے. حدیث نمبر 3 یہ ابن ماجہ میں 1390 کا نمبر ہے 1390، مشکات میں بھی ہے 1306 کا نمبر ہے 1306، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان یعنی کہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہے جسے شب برات بولا جاتا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی متوجہ فرماتے ہیں، اور اس رات اللہ تعالیٰ مشرک
اور کینہ پرور شخص کے علاوہ باقی تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں. یعنی کہ شب برات کی جو رات ہے اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور یعنی کہ کافر. کینہ پرور وہ ہوتا ہے جو کسی کے خلاف بغض رکھے کہ فلاں شخص جو کبھی مجھے اس طرح ملے گا تو میں اسے یوں کر دوں گا ایسے کر دوں گا کسی کا بغض اپنے دل میں رکھے غلط بغض. ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں کینہ پرور. اللہ تعالیٰ کافر کو کینہ پرور شخص کو نہیں بخشتا شب برات کی رات, باقی اس کے علاوہ تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے. تو میرے بھائیو اس کی اگر سند کے اوپر بات کریں شیخ زبیڈ زئی نے اس کو مشکات میں لیا اور اس میں 3 راوی ہیں مجہول ان نون اور 2 راوی مدلس ہیں. 3 راوی اس کی سند میں مجہول ہیں 2 مدلس ہیں. مجھے بتائیں اس کی سند کے پلے اب کیا رہ گیا. تو یہ بھی بالکل ضعیف ہے, کوئی یعنی کہ اس کی بھی حقیقت نہیں ہے. حدیث نمبر 4 یہ شعب الایمان میں ہے 3820 کا نمبر ہے 3820. مشکات میں بھی یہ موجود ہے 1305 اس کا نمبر ہے. اسامہ بن زیاد کا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ جتنے نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں اور کسی مہینے میں روزے نہیں اتنے نفلی رکھتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. پھر اسامہ بن زیاد کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ ہر جمعرات اور ہر پیر سوموار کی رات نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. ٹھیک ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے نا یہ رمضان اور رجب کے درمیان کا مہینہ ہے اور لوگوں کی اکثریت اس سے غافل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن جب یہی چیز مشکات میں آتی ہے, یہ حدیث مشکات میں آتی ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ شعبان کی رات یعنی کہ 14 اور 15 شعبان کی جو درمیانی رات ہے جسے شب برات بولا جاتا ہے, اس رات اللہ تعالیٰ اس سال پیدا ہونے والے اور فوت ہونے والے ہر ایک کا نام لکھ دیتے ہیں. اسی رات ان کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اسی رات ان کو رزق دیا جاتا ہے. لیکن ان الفاظ کے ساتھ یہ جو روایت ہے اس حدیث ہے اس کے اوپر شیخ زبیڈ نے جب حکم لگایا تو کہا اس کی سند بالکل ضعیف ہے, منقطع سند اور ضعیف سند 2 عیوب ہے. لیکن اس میں یہ جو بات ہے نا کہ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے اس وجہ سے کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. یہ بات اتنی درست ہے. یہ اس کا نمبر ہے سنن نسائی 2359 میں یہ چیز موجود ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بات درست ہے کہ جو اسامہ بن زیاد نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہر پیر ہر جمعرات کو روزہ بھی رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں خواہش کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. یہ بات بھی درست ہے. یہ مشکات میں ہے 2056 اس کا نمبر ہے. باقی یہ جو بات ہے نا کہ جو شعبان 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہے جسے شب برات بولا جاتا ہے, اس رات نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں, اسی رات رزق نازل کیا جاتا ہے. یہ بات میرے بھائیو درست نہیں ہے. اب آج نمبر 5 یہ بھی شعب الایمان میں ہے 3830 کا نمبر ہے 3830. یہ مشکات میں بھی موجود ہے اس کا متن سند کے ساتھ کہ یہ ایک تابعی ہے مقبول تابعی, اس کا قول ہے کہ نصف شعبان یعنی کہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہے جس کو شب برات بولا جاتا ہے, اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی متوجہ ہوتے ہیں, توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ پرور شخص کے علاوہ باقی تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں. مشرک مین کافر, کینہ پرور جو کسی کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھے, کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھے, ان 2 بندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں شب برات کی رات 14 اور 15 کی جو درمیانی رات ہے شب برات جس کو بولا جاتا ہے شعبان کی اس میں. تو میرے بھائیو یہ مقبول تابعی کا قول ہے اور یہ مرسل ہے. اس تابعی نے صحابی کا نام نہیں لیا اور صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ تابعی کا قول کوئی حجت نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی صحابی کا نام مینشن نہ کرے. تو یہ مرسل ہے, تابعی کا قول ہے. تو اس سے پہلے میں نے حدیث بیان کی مشکات میں اسی متن کے ساتھ, تو اس میں بھی اس کی سند میں 3 مجہول راوی تھے اور 2 مدلس راوی تھے.
5 عیب موجود تھے اس میں. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات 14 اور 15 شبان کی درمیانی رات ہے، اس میں تمام مخلوق کو بخش دیں گے مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ. یہ بات میرے بھائی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں صحیح بخاری میں موجود ہے 1969 نمبر 1969 میں کہ نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور پورے سال میں رمضان کے تو مکمل روزے ہو گئے، اور پورے سال میں کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنے نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے کی فضیلت تو بیان ہے، موجود ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں شب برات 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہے، اس کی کوئی فضیلت صحیح سند کے ساتھ صحیح متن کے ساتھ ثابت نہیں ہے میرے بھائیو قرآن و حدیث میں. ہاں شعبان کے مہینے میں نفلی روزے کی سب سے زیادہ تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی. شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے. بلکہ صحیح بخاری میں ہے 1950 کا نمبر ہے 1950. عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب مجھ سے کوئی رمضان کا روزہ چھوٹ جاتا اس کی قضا میں شعبان کے مہینے سے پہلے ادا نہ کر پاتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. راوی بیان کرتے ہیں یہ جو عائشہ کا بیان ہے نا، عائشہ نے فرمایا کہ رمضان کا جو روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا اس کی قضا میں شعبان کے مہینے سے پہلے ادا نہیں کر پاتی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے. اب یہ کون سی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے، اس کی جو تفسیر ہے وہ اگلی حدیث ہے صحیح بخاری میں 5192 کا نمبر ہے 5192 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے جبکہ اس کا شوہر گھر ہو. اگر عورت نفلی روزہ رکھ لے گی، شوہر اس کا گھر ہوگا اور شوہر کا ارادہ بن گیا اپنے عورت کے ساتھ انٹرکورس والا معاملہ کرنے کا، تو اگر عورت نے روزہ رکھا ہوگا تو پھر اس کے ساتھ انٹرکورس کیسے کر سکے گا؟ تو لہذا نفلی روزہ اگر شوہر گھر ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکے گی. اب آپ کو یہ حدیث سمجھ آئے گی جو عائشہ بیان فرما رہی تھی نا کہ جو روزہ عائشہ سے رمضان میں چھوٹ جاتا اس کی قضا عائشہ شعبان کے مہینے سے پہلے ادا نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی رکھا کرتے تھے. جب نفلی روزے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھا کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی شعبان میں نفلی روزہ رکھ لیا، اب عائشہ کو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب عائشہ بھی اپنا روزہ رکھ لیتی جو رمضان کا روزہ عائشہ سے چھوٹ جاتا. اب آپ کو سمجھ آ گئی، کیونکہ عائشہ کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے سے ہیں تو مجھے بھی موقع مل گیا تو میں بھی اپنا روزہ رکھ لوں جو مجھ سے رمضان میں چھوٹ گیا. تو شعبان کے مہینے میں میرے بھائیو روزہ رکھنے کی فضیلت تو موجود ہے نفلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے صحیح متن سے، لیکن شعبان کے مہینے میں شب برات ہے 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، اس کی کوئی فضیلت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے مشکات میں 2056 اس کا نمبر ہے 2056 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہر پیر اور ہر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر پیر اور ہر جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. ایک تو یہ ہے نا جو صحیح مسلم میں ہے 2750 نمبر 2750 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ ہر سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن یعنی کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل کی گئی، اس کی خوشی میں میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میرے بھائیو دیکھیں رزلٹ کیا نکلا کہ شعبان کے مہینے میں ہی نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. پورے سال کے جو نامہ اعمال ہے نا وہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. شعبان کی جو شب برات کی رات ہے 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہے اس رات کو نہیں پیش کیے جاتے واللہ عالم، لیکن شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں پورے سال کا ریکارڈ. اس کے علاوہ ہر سوموار ہر جمعرات کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. یہ ہفتے وار کا ریکارڈ روزانہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر مسلمان کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں ہے 555 کا نمبر ہے 555 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اور کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی فجر کے وقت لگتی ہے، کچھ کی عصر کے وقت لگتی ہے ڈیوٹی. جب فجر والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ ذات ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تو نے کس حال میں پایا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ آپ کے بندوں کے پاس گئے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے.
جب دوسروں کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ چلے جاتے ہیں دوبارہ، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم جب آئے تو تیرے بندے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اب جب ہم جائیں گے پھر وہ فجر کی پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے ہر دن کا ریکارڈ کہ ہر روز فجر اور عصر کے وقت فرشتے ڈیوٹیاں بدلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کا حال لے کر پیش ہوتے ہیں۔ تو نامہ اعمال ہر روز بھی پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہر بندے کا ہفتے وار بھی پیش کیا جاتا ہے اور سال کا شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔